سیاست مکمل طور پر ایک بساط بن چکی ہے۔ عمران خان نے بھی بڑی چال چل دی اور ایک بار پھر سیاست میں بڑی ہلچل مچ چکی۔ خبریں ہیں کہ سندھ اور پنجاب سے پی ٹی آئی کو اراکین اسمبلی کی طرف سے استعفے موصول بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سب پر بھاری آصف زرداری بھی ہوا سے ہلکے ہو کر لاہور آنے پہ مجبور ہیں۔ سب سے زیادہ بکھلاہٹ کا شکار وزیر داخلہ ہیں، جو بڑی تیاری کر کے کھڑے تھے، مگر عمران خان نے ایک پتا ہلائے بغیر پوری حکومت کو ہلا کر چلا گیا۔ پی ڈی ایم حکومت کے پاس ملکی معیشت کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ہر طرف چال کھیلی جا رہی ہے۔ سیاست مکمل طور پر ایک بساط بن چکی ہے اور چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ چال چال ہے۔ یعنی جمہوریت مکمل ایک بساط بن چکی ہے جس پہ صرف چال ہی چال ہے۔ عمران خان نے بھی بڑی چال چل دی اور اب پی ڈی ایم ڈیفینسو موڈ میں ہے اور ایک بار پھر سیاست میں بڑی ہلچل مچ چکی ہے۔ خبریں ہیں کہ سندھ اور پنجاب سے پی ٹی آئی کو اراکین اسمبلی کی طرف سے استعفے موصول بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی میں موجود تمام 26 اراکین اپنے استعفیٰ پارٹی کو جمع کروا دیے ہیں۔ کپتان لانگ مارچ اور پاور شو کو فلاپ کہنے والوں کو اب اپنی حکومت بچانے کی فکر لاحق ہے۔ نون لیگ کو پنجاب میں پھر آصف زرداری کی مدد درکار ہے اور مرکز میں بے چینی بڑھ چکی ہے۔ سب سے زیادہ بکھلاہٹ کا شکار وزیر داخلہ ہیں، جو بڑی تیاری کر کے کھڑے تھے، مگر عمران خان نے ایک پتا ہلائے بغیر پوری حکومت کو ہلا کر چلا گیا اور کہہ گیا کہ اگر الیکشن کے میدان سے بھاگ رہے ہو تو آؤ میرے میدان میں کھیلو۔ سب نے سوچا تھا شاید اسلام آباد ہی طاقت کا مرکز ہے اور گھمسان کا رن بھی یہیں پڑے گا، مگر عمران خان نے لاہور اور سامان پاک میں بیٹھ کر ثابت کر دیا کہ جہاں عمران خان ہوگا سیاست بھی وہیں ہوگی، گیم آف تھرون بھی وہیں لڑی جائے گی۔ سب پر بھاری آصف زرداری بھی ہوا سے ہلکے ہو کر لاہور آنے پہ مجبور ہیں کہ شاید کسی جوڑ توڑ سے پنجاب کی حکومت بچائی جا سکے۔ رہی بات تو حکومت کے پاس آپشنز کی، تو پنجاب اور کے پی کے میں گورنر راج سے، تحریک عدم اعتماد سے اور گورنر کے طرف سے وزیر اعلیٰ پر عدم اعتماد پر پانی پھرتا نظر آتا، کیونکہ گورنر راج کا کوئی جواز نہیں اور پنجاب میں آصف زرداری پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں اور ناکام ہونے پر انہیں دبئی جانا پڑ گیا۔ اس پر بھی ان کی چالیں کام کرتی نظر نہیں آتی، کیونکہ عمران خان نے بہت سوچ سمجھ کر پتے کھیلے۔ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے پنجاب میں عدم اعتماد لانا قانونی طور پر بھی آسان نہیں ہوگا اور اس کی وجہ 4 ماہ سے جاری اسمبلی اجلاس ہیں اور اب عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یعنی پی ڈی ایم کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں اور دوڑے ہی دوڑے۔ اگر پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑ دیتی ہے تو ملک میں 64 یعنی 64% نشستیں خالی ہو جائیں گی اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ 2 اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں اور ساتھ میں سندھ اور بلوچستان سے بھی استعفے آ جاتے ہیں تو مرکز کے لیے حکومت کرنا مشکل ہوگا اور جنرل الیکشن ہی واحد حل رہ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں وہ بھی ناقابل دید ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر سے انتخابات کروا دیے جائیں گے اور اگر استعفے بھی سامنے آتے ہیں تو 60 روز میں ضمنی انتخابات ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ کسی بھی صوبائی حلقے میں الیکشن پر بس 5 سے 7 کروڑ خرچ آتے ہیں اور پنجاب اور کے پی کے پر 22 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ملک کے معاشی حالات پہلے ہی خراب ہیں اور ملک کی اس طرح بار بار ضمنی انتخابات کروانے کا تو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی سبجیکٹ کو لے کر میں ہمیشہ میرٹوکریسی کی بات کرتا ہوں اور میں اسی بنا کے اوپر جمہوریت جو پاکستان میں رائج جمہوریت کے اوپر مسلسل کرٹیسزم دیتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ کرٹیسزم جو ہے ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن اور دوسرے الیکشن کے بعد سے ایک ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد وہ انسان اور اس انسان کی ویلیو وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی ووٹ سی پی آئی کی طرح چائنا کی طرح یعنی ایک پرسن ایلیجبل ہے ایک ووٹ دینے کے لیے اور اس کو ایک خاص میرٹ پہ آنے کی ضرورت ہے، ایسے ووٹ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو لاگت آتی ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں ایک الیکشن سے دوسرا الیکشن یعنی ضمنی الیکشن اور کئی الیکشن سے نظام چلتا چلتا کہاں پر چلا جائے گا۔ اب جیسا کہ عمران خان نے اپنی سیاسی چال سے بازی بھی پلٹ دی ہے اور میدان بھی، تو اس وقت پی ڈی ایم میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔
مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت پریشانی کے عالم میں، کیونکہ عمران خان نے بھرپور طریقے سے لانگ مارچ کے ذریعے پہلے پی ڈی ایم پر پریشر بنایا اور پھر آخری دن بڑا سرپرائز دے کر لاہور واپس آ گئے اور آصف زرداری سے لے کر مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف سب کی دوڑیں لگواتے، یعنی جو نتائج وہ شاید دھرنے سے نہ لے سکے، اسمبلیوں سے نکلنے اور استعفوں کے اعلان سے وہ نتائج لے رہے۔ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کو اقتدار بچانے کی فکر ہے اور عمران خان نے اپنے الیکشن کمیشن کمپین شروع کر دی ہے۔ عمران خان اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کے پاس کھیلنے کے لیے بڑا میدان ہوتا ہے، دیر آیت درست آیت، اور عمران خان اب کھل کر کھیل رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ شاید پرویز الہی پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں رکاوٹ ثابت کریں گے، تو مونس کے بعد انہوں نے بھی واضح پیغام دے دیا کہ عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہیں گے تو 1 منٹ کی دیر نہیں ہوگی، اور کہا کہ اسمبلیوں سے جب استعفے دیں گے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی 27 کلومیٹر کی حکومت یعنی 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی۔ دوسری طرف جو معیشت کا حال ہے وہ چھپا نہیں۔ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ حکومت کے اپنے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے حکومت کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، ڈیفالٹ نہیں کا، ڈیفالٹ کی حد تک کا، یعنی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بار بار ڈیفالٹ کہتے رہیں گے تو اس سے آپ کے ملک کو نقصان ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا، پہلے ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ خطرہ تو ہے، یہ اندرونی سوچ وچار کی بات ہے، نہ کہ بیرونی طور کے اوپر آپ اس کو پوری دنیا کو بتاتے پھرے اور پیٹتے پھرے۔ اور دسمبر تک بھی ختم ہونا والا نہیں ہے یہ خطرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر کے شرح سود 16% کر دی گئی، جو کہ مارکیٹس کے لیے غیر متوقع تھا، جس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ 800 پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی۔ بظاہر اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ مہنگائی کو مد نظر رکھ کر لیا گیا اور معاشی پنڈتوں کی طرف سے جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو برقرار رہنے دیا ہوتا تو اس میں معاشی نمو میں تھوڑی بہت مدد ملتی، لیکن اس صورت میں موجودہ بلند افراط زر یا مہنگائی مزید پنجے گاڑ لیتی، جس سے میڈیم ٹرم گروتھ زیادہ متاثر ہوتی۔ دوسری طرف سونے اور تانبے کی کان سے متعلق ریکوٹیک معاہدے پر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر 15 دسمبر تک فیصلہ نہ آیا تو پاکستان میں $10 ارب کا جرمانہ ہو سکتا ہے، جو ملک کی زر مبادلہ کی موجودہ ذخائر سے بھی زیادہ ہے۔ اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اگر ریکوٹیک معاہدہ طے پا گیا تو پاکستان کو آئندہ 47 سال میں $32.7 ارب کا مالی فائدہ پہنچے گا، لیکن معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں پاکستان تقریباً $10 ارب جرمانے کی وجہ سے ڈیفالٹ میں جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی ڈیفالٹ کے خطرے کا سامنا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے پاس ملکی معیشت کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں۔ حکومت نے 6 ماہ پہلے اقتدار سنبھالا تھا، لیکن وہ ابھی فائر فائٹنگ کے موڈ میں اور معاشی گراوٹ کو روکنے میں ناکام رہے، سوائے نیب ترامیم سے اپنے مقدمے ختم کرانے کے پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں۔